محبت پیروں کی ایسی زنجیر ہوتی ہے جو محبوب کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی، مگر کبھی کبھی ایسی حماقتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں کہ یہی زنجیر بیڑیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ایسے میں محبت نہیں بلکہ رسوائی بن جاتی ہے۔ کچھ ایسی غلطیوں کا ارتکاب وہ بھی کر بیٹھے تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی۔ کس دور کی معاشرتی صورتحال عہد حاضر کی طرح بگڑی ہوئی نہ تھی، ورنہ آج ان کی اپنی سانس ان پر ہی بھاری ہو جاتی۔ کٹھن مرحلے کو سہل بنانے کے لیے ملک صاحب کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنا پڑی کہ سچی محبت تو ہر دل کو بھاتی ہے۔ زندگی کے نازک دوراہے پر مجرم کو محرم بنانے والے پولیس انسپکٹر کی فرض شناسی۔ پہاڑ و جل۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ چونک جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایک نامعلوم سا تجسس جاگ اٹھتا ہے، اور جب وہ زبان کھولتے ہیں تو فضا میں سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پوری توجہ سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جمعہ بھی ایک ایسا ہی کردار تھا۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ ساون اپنے جوبن پر تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو بارش ہو رہی ہے، صبح آنکھ کھلے تو بارش موجود، اور دن بھر بھی گاہے بگاہے یہ اپنی شکل دکھانے سے باز نہیں آ رہی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسی ہی ایک برساتی شام میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جمعہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو میں کمرے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا۔ کانسٹیبل باسط نے کمرے میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ برستی بارش میں یہ کون مجھ سے ملنے آ گیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے باسط کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے کوئی سنگین معاملہ ہے، ورنہ ایسی ایمرجنسی کی کیا ضرورت تھی؟ جناب میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی ہے، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن وہ ایک ہی ضد پر اٹکا ہوا ہے کہ آپ سے مل کر ہی اپنی آمد کے بارے میں بتائے گا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون اور کون سی اطلاع لے کر آیا ہے۔ جی اچھا ملک صاحب، باسط یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد جمعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کاٹ کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس کی شناختی علامات بڑی واضح تھی۔ وہ ایک آنکھ سے محروم اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، اور یہ تمام تر محرومی اور معذوری جسم کے بائیں حصے میں واقع ہوئی تھی۔ وہ جب لنگڑاتے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں چونک کر رہ گیا تھا۔ ایک محروم اور معذور شخص کا بارش میں مجھ سے ملنے آنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میں نے تشویش بھری نظر سے اپنے سامنے بیٹھے جمعہ کو دیکھا اور اسے پوچھا کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا اس نے رزدرانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا تو میں اتنی بارش میں کبھی آپ کے پاس نہ آتا۔ ہاں وہ تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن تمہارا لباس تو بالکل خشک ہے، کیا بارش نے تمہارا مزاج نہیں پوچھا؟ جناب یہ کسی کو نہیں معاف کرتی، اس نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا مزاج بھی ضرور پوچھتی، لیکن میں نے موم جامہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے اس کی مہربانی سے محفوظ رہا ہوں۔ گاؤں دیہات میں بارش کے دوران میں لوگ عموماً موم جامہ اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ موم جامہ کوئی خاص قسم کا اوڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ موم کی بڑے سائز کی تھیلی کی ایک سائیڈ لمبائی کے رخ پر کھول دی جاتی ہے اور کسی ٹوپے والے جبے کے مانند اسے پہن لیا جاتا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، جمعہ وہ کون سا سنگین معاملہ ہے جس نے اس برسات کے موسم میں تمہیں تھانے آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چوکنا نظر سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب سخاوت کوچوان کی لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا اور میں اضطراری انداز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، سخاوت کوچوان؟ جی ہاں، اس نے بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ سخاوت کی گم ہونے والی لڑکی کا نام نازلی ہے جناب، وہ آج صبح سے ہی لاپتہ ہے۔ اب تو شام ہو رہی ہے، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اگر نازلی صبح سے لاپتہ ہے تو اس کے باپ نے ابھی تک یہاں کا رپورٹ درج کیوں نہیں کرائی؟ ایک وجہ تو یہ بارش ہے تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، اور دوسرا سبب عزت وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سخاوت اپنے طور پر نازلی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک یہ خبر عام نہیں ہوئی، بس مجھے کہیں سے پتہ چل گیا ہے۔ سخاوت کی خواہش ہے کہ وہ اس واقعے کی دھوم مچنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح نازلی کو ڈھونڈ نکالے، تاکہ پھر گاؤں والوں اور خصوصاً خاندان والوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نازلی کہاں گئی تھی، اسے کہاں سے تلاش کیا گیا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر جمعہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں جناب، وہ اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو جی بس ہمدردی میں آپ کو یہ سنسنی خیز اطلاع دینے آ گیا ہوں۔ کس کی ہمدردی میں نے پوچھا، سخاوت کوچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں؟ دونوں ہی سمجھ لیں سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی واپس آ جاتی ہے تو اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے نا۔ نازلی خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری فرض شناسی نے مجھے متاثر کیا جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، کیا تم ادھر ایمن آباد ہی میں رہتے ہو؟
ان دنوں میری تعیناتی ایک ایسے تھانے میں تھی جس کی حدود میں قصبہ امن آباد بھی آتا تھا، اور اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے لگ بھگ 1 ماہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں جھنگ صدر کے ایک تھانے میں پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہا تھا۔ امن آباد ضلع گوجرانوالہ کی حدود میں آتا تھا۔ جمعہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، جبھی تو مجھے پتا چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے۔ یہ جواب اس بات کی تصدیق تھا کہ جمعہ امن آباد ہی کا رہائشی تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ وہ جی میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، اس نے بتایا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام تو میرا جمال دین ہے جی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ لیکن سب مجھے جمعہ جمعہ ہی کہتے ہیں، اور بعض تو جمعہ جنج نال بھی کہہ دیتے ہیں۔ تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ گم ہونے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں؟ کچھ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، بس محلے داری سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہاں اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس سلسلے میں فی الحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی چشم یک کے اطمینان کی خاطر کہا، بات دراصل یہ ہے جمعہ کہ جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کے ورثاء میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرا دے، میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، البتہ میں اپنے عملے کے ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سن گن لینے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنا ہی کر لیں، وہ سادگی سے بولا، لیکن میرے سرگرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان مسلسل کھلے رکھو گے، اور جیسے ہی تمہیں کام کی کوئی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں گھمانے کے بعد یہ اضافہ کیا، آپ اس سلسلے میں تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تو اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے رواداری میں پوچھ لیا۔ گوشی میرا 8 سالہ بیٹا ہے جناب، جمعہ نے بتایا، نام تو اس کا نصیر ہے جی، لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ بچپن میں بالکل بگو گوشے ناشپتی کی طرح کا تھا، اسی لیے گوشی مشہور ہو گیا، ابھی بھی وہ ایسا ہی ہے۔ میں نے جمال دین عرف جمعہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بالکل ویسے ہی واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو اس نے درخواست امیز انداز میں مجھ سے کہا تھا، تھانے دار صاحب، میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کو اطلاع دینے آ گیا ہوں، لیکن میرا نام کہیں نہ آئے، یہی اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلا ہو۔ وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے، میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مزے سے دکانداری کرو۔ وہ اپنی تشکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کانسٹیبل باسط کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا؟ نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا، یعنی اس کی رہائش ادھر امن آباد ہی میں تھی۔ وہ آج کل شبینہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ باسط نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں پہنچا، ٹائم تو ہو گیا، بس آنے والا ہوگا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں نے کہا، ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے۔ اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں کر دی؟ باسط نے ٹٹولنے والی نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں کچھ ایسی بات ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں تشویش بھر گئی۔ یہ تھا کون؟ کیا تم اسے جانتے نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، باسط نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے اسے آج پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن یہ بندہ مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا ہے۔ عجیب سا؟ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پتہ نہیں جناب، آپ میری بات کو مذاق سمجھیں گے، وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا، لیکن میں نے جو دیکھا وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا باسط؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ملک صاحب، جب یہ بندہ تھانے کی عمارت میں داخل ہوا تھا تو میں نے اسے باقاعدہ لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے اضطراری انداز میں قطع کلامی کی، وہ میرے کمرے میں لنگڑاتے ہی آیا تھا۔ وہ بولا، یہ ایک اتفاق ہے کہ جب وہ شخص تھانے سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے بھی اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور تبھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کس قسم کا ڈرامہ؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لنگڑا نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جب تھانے کی عمارت سے نکل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے اسے غور سے دیکھا ہے جناب، باسط انکشاف انگیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ چند قدم تو لنگڑاہٹ بھری چال کے ساتھ آگے بڑھا، پھر جب وہ اپنے گھوڑے سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھا تو اس کی چال بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چلاتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں یہ دیکھ نہ سکا کہ وہ آگے کس سمت میں گیا ہے۔ باسط ایک ایسی بات بتا رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر جمعہ امن آباد ہی کا وسنیک تھا
تو پھر اسے جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی کریانے کی دکان کھلی چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے اسے واپسی کی بھی جلدی تھی، لہٰذا اسے تو فی الفور اپنی دکان پر یعنی ایمن آباد کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہیے تھا، اور کانسٹیبل باسط کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو، میں نے باسط کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بارش کے سبب اس کی چال میں تیزی آ گئی ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لنگڑا نہیں رہا بلکہ کسی صحت مند ٹانگوں والے انسان کی طرح چل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ پورے یقین سے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے جو بھی دیکھا وہی آپ کو بتایا ہے، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں اس بندے کو چیک کروں گا، میں نے معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تم اب جاؤ، اور نوازش جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراً میرے کمرے میں بھیج دینا۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ میں دراصل نوازش کو اپنے پاس بلا کر سخاوت علی کی گمشدہ بیٹی نازلی کے بارے میں استفسار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جمعہ کی اطلاع کے مطابق نازلی آج صبح ہی سے غائب تھی۔ نوازش چونکہ امن آباد ہی کا رہنے والا تھا، لہٰذا نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے اس سے زیادہ معتبر خبر کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، جبکہ وہ دن بھر گھر میں بھی رہا تھا۔ لیکن باسط نے ابھی جمعہ کی لنگڑاہٹ کے ذیل میں جو سنسنیخیز انکشاف کیا تھا، اس کی روشنی میں جمعہ قابل بھروسہ نہیں رہتا تھا۔ جب وہ قابل اعتبار نہیں رہا تھا تو پھر اس کی فراہم کردہ اطلاع کو کیوں کر معتبر سمجھا اور جانا جا سکتا تھا؟ میرا ذہن کئی زاویوں پر بیک وقت سوچتے ہوئے خاصا الجھ سا گیا تھا، اور اس الجھن کو ایک ہی شخص دور کر سکتا تھا، وہ تھا کانسٹیبل نوازش۔ میں بڑی بےتابی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب مزید 1 گھنٹے تک بھی نوازش تھانے نہ پہنچا اور نہ ہی نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کی خاطر کسی نے ادھر کا رخ کیا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کی عمارت کے پچھواڑے واقع تھا۔ نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کانسٹیبل باسط نے جمعہ کی چال کے بارے میں جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ بے وزن نہیں تھا۔ میں نے حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور برآمدے میں بستر لگا کر لیٹ گیا۔ موسم ایسا تھا کہ کمرے کے اندر سویا جا سکتا تھا، اور نہ ہی کوارٹر کے صحن میں لیٹنا ممکن تھا۔ کمرے میں گھٹن، گرمی اور مچھر تھے، جبکہ صحن میں بارش برس رہی تھی، لہٰذا آج کل اکثر راتیں برآمدے ہی میں گزر رہی تھیں۔ میں خود تو کوارٹر کے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا اور ذہن جمال الدین عرف جمعہ کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کانسٹیبل باسط کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمعہ کی تھانے میں آمد بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے مجھے سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی، لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ جمعہ نے اس کوتاہی کا جو جواز پیش کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان لمحات میں ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمعہ مجھے غلط معلومات فراہم کر کے اپنا کوئی پوشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے حیرت انگیز انکشاف نے جمعہ کی ذات کو شک کی دبیز چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو میں اس کی یک چشم ڈیٹ ٹانگ شخص سے اپنے مطلب کی بات چٹکی بجاتے گلوا لیتا۔ ویسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں نے لیٹے لیٹے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بارش کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھلکی بوندا بادی جاری تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا، جبھی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹکھٹانے آ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک صحن کو عبور کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری تھی۔ تیسری دستک سے پہلے ہی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے سے قبل میں نے حسب عادت پوچھ لیا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں جی، نوازش۔ دوسری جانب سے کانسٹیبل نوازش کی جانی پہچانی آواز ابھری۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی سوئے نہیں ہوں گے، اس لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ زحمت نہ دیتا۔ نوازش کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں عموماً عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹا کرتا تھا۔ ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اندر آ جاؤ۔ باسط نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے۔ وہ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، آج میری ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ بارش نے اس کے گھر کی 1-2 چھتوں کے ساتھ خاصی گڑبڑ کر دی تھی اور وہ ان کی لیکج کو روکنے میں ایسا مصروف تھا، لہٰذا وقت پر تھانے نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس دوران میں ہم چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے تھے، جہاں میری چارپائی کے ساتھ ہی 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی سنبھال لی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب، اس کی پریشانی دوچند ہوگی، کچھ بتائیں تو صحیح ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے؟ اس نے تو یہ بتایا کہ آج شام میں کانا اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا۔ نوازش نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا، اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے، اس لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹالنے کے لیے سنائی تھی۔
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ملک صاحب؟ اس کی پریشانی منزل عروج پر تھی۔ وہ گھڑ سوار تھا کون؟ میں تو کسی لنگڑے اور کانے شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، نوازش کیا تم امن آباد میں نہیں رہتے ہو؟ رہتا ہوں جی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم جمعہ جنج نال کو تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ میں ہر زاویے سے اطلاع فراہم کرنے والے جمعہ کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے تو امن آباد کے علاقے میں تعینات ہوئے بھی صرف ایک ہی ماہ ہوا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچانے کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پستی امن آباد ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کے بچے اور بڑے بوڑھے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے جمعہ کا ذکر کیا تو اس کی حیرت دوچند ہو گئی، بے حد الجھے ہوئے انداز میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہے ملک صاحب، یہ جمعہ جنجنال کیا شے ہے جناب؟ کمال ہے، تم امن آباد میں رہتے ہو، جمال دین عرف جمعہ سے واقف نہیں ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں ہی آنکھ سے محروم بھی ہے۔ اس نے درمیانے سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے 8 سالہ بیٹے کا نام نصیر عرف بگو گوشہ ہے اور یہ جمعہ امن آباد ہی میں کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ملک صاحب، یا تو میں ابھی امن آباد میں پیدا ہوا ہوں یا پھر آپ میرا امتحان لینے کے لیے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، میری معلومات و یادداشت کے مطابق میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس خلیے وضاقتہ اور بیک وقت دو بنیادی جسمانی عیوب والا کوئی بندہ ہم پورے امن آباد میں ہے ہی نہیں، اور اگر اس بندے کا ایک عیب کم کر دیا جائے تو… میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ کانسٹیبل باسط کی بات میرے ذہن میں لہرا کر گزر گئی تھی۔ ایک عیب کم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے ملک صاحب؟ نوازش نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمعہ لنگڑا نہیں ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بس اس کی ایک آنکھ نہیں، پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے بتایا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے امن آباد میں کہیں نہیں ہے۔ وہ چند ثانیے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منصور ہے۔ اس کی داڑھی بھی نہیں اور عمر بھی 60 سال سے کچھ اوپر ہی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگا ہوا ہے۔ گھڑ سواری تو دور کی بات ہے، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھ سے ملاقات کرنے والا جمعہ کوئی فراڈ شخص تھا، وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے یہاں آیا تھا۔ آپ مجھے اس بندے کے بارے میں تفصیل سے تو بتائیں، نوازش نے بے حد الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اس کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ نوازش کے استفسار کے جواب میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراسر غلط بیانی کی ہے۔ سخاوت کوچوان میری گلی ہی میں رہتا ہے، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف 4 گھنٹے سویا ہوں۔ میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ گیا تھا۔ سخاوت کوچوان کی لڑکی نازلی کو میں نے سپہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا ہے۔ اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہو گئی ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی؟ نوازش کی گواہی نے اس معاملے کو روزے روشن کی مانند عیاں کر دیا۔ اب اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جمعہ نامی وہ کانا سراسر دروغگو اور فراڈ شخص تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں؟ اس کا یہ عمل ہنسی مذاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خواہ مخواہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جمعہ نے یہ سب کیا تھا تو پھر اس عمل کے پیچھے اس کا کون سا مقصد پوشیدہ تھا؟ اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا۔ جناب مجھے تو وہ آدمی بہت ہی کوئی چالاک مجرم محسوس ہو رہا ہے، نوازش نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کوئی عام شریف انسان تو اس قسم کی حرکت کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے نہیں، بلکہ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہمیں جلد از جلد اس مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ایسے کہ آئندہ 15-20 منٹ میں میرے اور کانسٹیبل نوازش کے درمیان جمال دین عرف جمعہ کے عزائم اور مقاصد کے حوالے سے خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی اور یہ طے پا گیا کہ اگلی صبح کو ہم اس شخص کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں گے۔ وہ شخص لنگڑا تھا یا نہیں، اور اس کا نام بھی جمعہ ہی تھا یا کچھ اور، یہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ امر یہ تھا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ آخر کس مقصد کے حصول کے لیے رچایا تھا۔ اس کا مقصد جو بھی تھا، لیکن مجھے کبھی یقین تھا کہ میں بہت جلد اس کے عزائم کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ حرکت اس کا کوئی مذاق تھا تو یہ مذاق اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا، اور اگر یہ مذاق نہیں تھا تو پھر بھی کسی صورت اس کی اب خیر نہیں